جو عورت اپنے شوہر کو اپنے قابو میں رکھتی ہے اپنی محبت کے ذریعے سے، اپنے بناؤ شنگار کے ذریعے سے، وہ عورت کامیاب زندگی گزارتی ہے۔ اور جس عورت نے اپنے شوہر کو قابو میں نہیں کیا، پھر اس کو کوئی اور قابو میں کرتا پھرتا ہے، اور اس کا شوہر پھر کسی اور کے پیچھے پڑتا ہے۔ یہ جو معاشرے کے اندر بےہودگی آ رہی ہے، ہر آدمی اپنی بیوی کو پسند نہیں کرتا، دوسرے کی بیوی کو پسند کرتا ہے۔ یہ حرمت اس لیے آ رہی ہے کہ بیویوں نے اپنے شوہر کو قابو کرنا نہیں سیکھا، اور شوہروں کو اپنی بیوی کو بہلانا نہیں آیا، اس کے ساتھ وقت گزارنا نہیں آیا۔ دونوں کو چاہیے کہ وہ صفائی ستھرائی کا اہتمام کریں، صفائی ستھرائی کا اہتمام کریں۔ آج کل کی عورتوں کا حال یہ ہے، گھر میں رہتی ہیں بھنگن کی طرح اور گھر کے باہر نکلتی ہیں دلہن کی طرح۔ جو شوہر نہا دھو کر بیوی کے دیے ہوئے کپڑے پہن کر اور اس کے بعد پھر نماز پڑھ کر اپنی بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھے گا، اب شوہر کا دماغ خراب ہے کہ اتنی بہترین بیوی کو چھوڑ کر، جو ایسی خدمت گزار ہے، اس کو چھوڑ کر کسی اور سے افیئر کرتا پھرے۔ اصل میں عورتوں کو بھی اپنے شوہر کا دل جیتنا نہیں آیا۔ لباس سلیقے کا پہنے، زیورات سلیقے کے پہنے، ہلکے پھلکے میک اپ کا استعمال کرے، خوشبو کا استعمال کرے، اور وہ بھی شوہر کو خوش کرنے کے لیے، شوہر کا دل خوش کرنے کے لیے۔ پھر دیکھیے اللہ پاک زندگی میں کیسی برکت عطا فرماتے ہیں۔ وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ رب العزت نے ہمیں اپنی قدرت کاملہ سے پیدا فرمایا، اور اللہ تعالیٰ چاہتے یہ ہیں کہ میرے بندے اور میری بندیاں اس طرح زندگی گزاریں جس طرح زندگی گزارنے کا میں نے ان کو حکم دیا ہے، اور جس طرح زندگی گزارنے کا نمونہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں اللہ پاک نے ہمارے سامنے بھیجا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کائنات کے اندر جتنے جاندار بنائے، سب کا جوڑا بنایا ہے۔ ایک کو میل کہتے ہیں، دوسرے کو فیمیل کہتے ہیں۔ ان تمام جانداروں کے جوڑوں میں سب سے شاندار جوڑا ہے وہ حضرت انسان کا ہے، اور انسان کے جوڑے کو ایک کو عورت کہتے ہیں، دوسرے کو مرد کہتے ہیں۔ اور عورت اور مرد بنا کر اللہ پاک نے دونوں کی ذمہ داریاں تقسیم کر دی ہیں۔ مرد کو اللہ نے پیدا فرمایا اور حکم دیا کہ اے مرد، تو گھر کی دہلیز کے باہر نکل اور اینٹ پر اور پتھر پر، لوہے پر اور لکڑ پر اپنی صلاحیتوں کو خرچ کر دو پیسے کما، اپنا بھی پیٹ پال اور اپنی بیوی بچوں کا بھی پیٹ پال۔ اور بیوی کو اللہ پاک نے گھر کی چہار دیواری کے اندر رکھا اور حکم دیا کہ اے عورت، تو گھر کی چہار دیواری کے اندر رہ، اپنے معصوم بچوں کی ابتدائی تربیت کا خیال رکھ، گھر کی چہار دیواری کا خیال رکھ، عورت کی امانت میں خیانت مت کر، اور کوئین اور رانی بن کر زندگی گزار۔ تو اللہ رب العزت نے مرد اور عورت کو بنا کر دونوں کی ذمہ داریاں تقسیم کر دی ہیں۔ مرد کی جو ذمہ داری اللہ پاک نے اس کی ذمہ لگائی ہے، اس کو صلاحیتیں بھی اللہ پاک نے وہ عطا فرمائی جس کی اس کو ضرورت تھی۔ مثلا مرد کو اللہ پاک نے مرد بنایا، گھر کے باہر نکالا، تو اس کو حکم دیا، اس کو اللہ پاک نے صلاحیت بھی وہ عطا فرمائی جو گھر کے باہر ضرورت ہوتی ہے۔ مثلا اس کو بلند آواز والا بنایا، اس کو کئی مرتبہ دور سے چلانا پڑتا ہے۔ اللہ پاک نے اس کو باہمت بنایا، اس کو ضرورت پڑتی ہے۔ اللہ پاک نے اس کو بہادری عطا فرمائی، اس کی ضرورت پڑتی ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کو اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنی زور سے کریں گے تو میں خود بے ہوش ہو جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو عقل عطا فرمائی پوری، تاکہ اس عقل کے ذریعے سے کبھی بیوقوف نہ بنے۔ غرض یہ کہ مرد کو جن صلاحیتوں کی ضرورت تھی وہ ساری صلاحیت اللہ پاک نے اس مرد کو عطا فرمائی، اور عورت کو اللہ پاک نے وہ ساری صلاحیت عطا فرمائی
جن صلاحیتوں کی عورت کو ضرورت تھی. مثلاً عورت اپنے شوہر کا دل بہلانے کا ذریعہ ہے، تو دل بہلانے کے لیے خوبصورتی ضروری ہے. اللہ پاک نے عورت کو خوبصورتی عطا فرمائی. مرد کا دل بہلانے کے لیے ناز نخرے کی ضرورت ہے، اللہ پاک نے یہ بھی اس کو عطا فرمایا. بچوں کی تربیت کے لیے طبیعت میں نرمی ضروری ہے، اللہ پاک نے اس کو نرمی اور شفقت کی دولت بھی عطا فرمائی. تو عورت کو وہ ساری صلاحیت عطا فرمائی جس کی ضرورت اس کو تھی، اور مرد کو اللہ پاک نے وہ ساری صلاحیت عطا فرمائی جس کی مرد کو ضرورت تھی. بدبو کہاں سے آ رہی ہے؟ جیسے کوئی جانور مر جاتا ہے اس طرح کی بدبو ہے. بہرحال اللہ رب العزت نے عورت اور مرد کو یہ صلاحیت عطا فرما کر بہت بڑا انعام عطا فرمایا. اب مرد کو چاہیے کہ وہ اپنی صلاحیتوں کو ضائع نہ کرے اور عمل کر کے اللہ کی خوشنودی حاصل کرے. عورت کو چاہیے کہ اپنی ذمہ داریوں سے منہ نہ موڑے، ان ذمہ داریوں کو ادا کر کے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرے. آج کل دونوں میں کمی یہ ہے، مرد اپنی ذمہ داری کو نہیں نبھاتا، گھر میں پڑا رہتا ہے، فون دیکھتا رہتا ہے اور دنیا بھر کی فلمیں دیکھتا رہتا ہے، کماتا نہیں ہے، بیوی اس سے ناراض رہتی ہے. اور اللہ رب العزت نے جو صلاحیتیں عورت کو عطا فرمائی ہیں، عورت کا حال یہ ہے کہ وہ بھی فون میں لگی رہتی ہے، وہ بھی گیم کھیلتی رہتی ہے، موبائل میں انسٹاگرام پر اور واٹس ایپ پر اور یوٹیوب پہ لگی رہتی ہے، یہاں تک کہ بچوں کی تربیت نہیں کر پاتی. تو تربیت کے اندر عورت ذات نے کمی کوتاہی کی تو بچے برباد ہو گئے، اور گھر کے خرچے پورے کرنے میں مرد نے کمی کوتاہی کی تو گھر برباد ہو گیا. آج جو دنیا اجڑی اور آج جو دنیا بگڑی نظر آ رہی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ پاک نے جو ترتیب بنائی تھی اس ترتیب کے خلاف ہم چل پڑے ہیں. ضرورت ہے اس بات کی ہم اپنی ترتیب کو درست کریں، ہم اپنے اخلاق کو درست کریں. اللہ پاک نے ہمارے ذمہ جو ذمہ داریاں لگائی ہیں، ان ذمہ داریوں کے احساس کے ساتھ ہم آگے بڑھیں تو انشاءاللہ دل بھی جگمگا جائے گا، گھر بھی جنت کا نمونہ بن جائے گا، اور یہ دنیا چلتی پھرتی جنت نظر آئے گی. اللہ رب العزت نے جو کام بندوں کے ذمے لگائے ہیں، یہ کام بندوں کے ذمے لگا کر ان پر ظلم نہیں کیا، بلکہ اللہ پاک نے عین انصاف کیا ہے. دنیا والے اس چیز کو کمال سمجھتے ہیں کہ اسلام نے عورتوں کو گھر کا غلام بنا دیا، گھر کا قیدی بنا دیا، لہٰذا ان کو آزادی دی جائے، ان کو فریڈم دیا جائے، اور فریڈم کے نام پر، آزادی کے نام پر عورتوں کے گھر کے باہر نکلنے کی پرمیشن دی گئی. لیکن یہ عورتیں عقل کی کمزور تھی، اس آزادی کو انہوں نے آزادی سمجھا، حالانکہ یہ آزادی نہیں، بربادی ہے. بھئی جب مردوں نے تمہیں گھر سے باہر نکالا اور کہا کہ تم بھی کماؤ مردوں کی طرح، تم بھی گاڑی چلاؤ مردوں کی طرح، اور تم بھی محنت مزدوری کرو مردوں کی طرح، اب یہ سب کرنے میں تو وہ لگ گئیں، لیکن جب شام کو واپس لوٹتی ہیں تو کھانا تو پکانا پھر بھی اس کی ذمہ داری ہے، بچے کو دودھ پلانا تو پھر بھی اس کی ذمہ داری ہے، بچے کو نہلانا دھلانا، اس کو کپڑے پہنانا تو پھر بھی عورت کی ذمہ داری ہے. تو یہ آزادی کہاں ہوئی؟ یہ تو بربادی ہوئی، ڈبل ذمہ داری مول لے لی. بھائی مرد بھی کمانے نکلتا ہے، عورت بھی کمانے نکلتی ہے، مرد بھی تھک کے آتا ہے گھر میں سو جاتا ہے، عورت بھی تھک کے آتی ہے لیکن وہ سوتی نہیں ہے، اس کو تو گھر کی ڈیوٹی پوری کرنی ہے، شوہر کو خوش کرنا ہے، بچوں کو خوش کرنا ہے، کھانا پکانا ہے، صفائی ستھرائی کرنی ہے. تو اس نے تو ڈبل جاب اپنے ذمہ لے لیا. مرد تو سنگل جاب کر کے آتا ہے، سنگل کام کر کے آتا ہے، لیکن ایک عورت ذات تو ڈبل جاب کر رہی ہے، آؤٹ جاب اور ہاؤس جاب، گھر کے باہر کا بھی نوکری کر رہی ہے اور گھر کے اندر کی بھی کام کر رہی ہے. تو مرد کتنا چالاک نکلا، آزادی کے نام پر عورت کو آزادی تو دی، لیکن وہ آزادی عورت کے لیے بربادی بن گئی. اس لیے میری ماں بہنوں سمجھو، اللہ پاک نے اسلام کے ذریعے سے تمہیں کیسی عزت عطا فرمائی ہے، اسلام کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے تمہیں کیسا وقار عطا فرمایا ہے. لیکن افسوس کی بات ہے کہ آج کل کی مسلم عورتیں بھی دنیا داروں کی باتیں سن کر یہ سمجھتی ہیں کہ ہمیں غلام بنایا گیا ہے. غلام نہیں ہو اور تم قیدی نہیں ہو،
بلکہ جنت تم گھر میں رہنے والے ایک چھوٹی موٹی رانی اور کوئن بن کر زندگی گزارتی ہو. بس کرو بیٹا، ٹھیک ہے، بس کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اس بدبو سے بھی زیادہ تیز ہو رہے نا، تو بس اتنا کافی، انہوں نے ڈال دیا ادھر. اس لیے میری ماں بہنوں، جو باتیں آپ کو بتائی جا رہی ہیں آپ ان کو دل کے کانوں سے سنیں. گھر کے اندر عام طور پر میاں بیوی میں جھگڑے اس لیے ہوتے ہیں کہ دونوں اپنے حقوق کو سمجھتے نہیں ہیں. مرد کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ صبح کو گھر سے باہر جائے اور شام کو گھر پہ لوٹے، اور اب رات بھر یہ وقت جو ہے اپنی بیوی کے ساتھ گزارے. لیکن مردوں کا حال یہ ہے، کھا پی کے لمبی سی ڈکار لے کر بائک لے کے باہر نکلتے ہیں، گھومتے پھرتے ہیں، پھر کھائے پیے ہوئے پھر چائنیز آئٹم کھاتے ہیں، آئس کریم کھاتے ہیں، چائے پیتے ہیں، گھنٹوں جو ہے چوراہوں پہ زندگی گزارتے ہیں. جب رات کو تھک ہار کے انتظار کر کے بیوی بچے سو چکے ہوتے ہیں، اس وقت واپس گھر آتے ہیں اور یہ بھی منہ ادھر کو کر کے دوسری طرف کو کر کے سو جاتے ہیں. اس کو کس نے زندگی کہا؟ اس دیوازی زندگی تو یہ ہے کہ مرد صبح سے شام تک کام کاج پہ جائے، جب شام کو اپنے گھر پر آئے نہا دھو کر باقی وقت اپنے بیوی بچوں کے ساتھ گزارے. بیوی کو لگے کہ میرے سر کے تاج آ گئے، بچوں کو لگے ہماری محبتوں کی معراج آ گئے، بچوں کو لگے ہمارے ابو آ گئے، بچوں کو لگے ہمارے رکھوالے آ گئے، بچوں کو لگے کہ ہمارے شوق پورے کرنے والے آ گئے. لہذا عورت کو بھی چاہیے کہ جب شوہر گھر سے باہر نکلے اور سلام کر کے جائے تو بیوی دروازے تک اس کو رخصت کرنے آئے. جب اپنے کام کاج پہ جائے تو بیوی اپنے گھر کی صفائی ستھرائی میں وقت گزارے، اچھا کھانا پکائے اور خود بھی صاف ستھرا رہے، خود بھی نہا دھو کے اچھے کپڑے پہن کر تلاوت میں، ذکر و اذکار میں، قرآن پاک پڑھنے میں، کتابیں پڑھنے میں، درود شریف استغفار پڑھنے میں مصروف رہے. اور جب شوہر آئے اس کا گرم گرم استقبال کرے، اس کو سلام کرے یا اس کے سلام کا جواب دے، اس کو پانی پیش کرے. گرمی کا موسم ہے، پسینہ بہہ رہا ہے، ڈی ہائیڈریشن ہو سکتا ہے، لیموں کا شربت بنا کے تیار رکھے ٹھنڈا کر کے. سردی کا موسم ہے، وہ ٹھٹرتا ہوا گھر میں آیا ہے، کافی بنا کر چائے بنا کے تیار کرے، اس کا استقبال کرے. اس کے بعد باتھ روم کے اندر بالٹی بھر کے رکھے، تولیہ لٹکا کے رکھے، گھر میں جو کپڑے ان کے پہنے جانے والے ان کو لٹکا کے رکھے. اب جو شوہر نہا دھو کر بیوی کے دیے ہوئے کپڑے پہن کر اور اس کے بعد پھر نماز پڑھ کر اپنے بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھے گا، اب شوہر کا دماغ خراب ہے کہ اتنی بہترین بیوی کو چھوڑ کر، جو ایسی خدمت گزار ہے، اس کو چھوڑ کر کسی اور سے افیئر کرتا پھرے. اصل میں عورتوں کو بھی اپنے شوہر کا دل جیتنا نہیں آیا. اسی طرح جو چیز اس کو پسند ہو کھانے میں، وہ آئے دن ہر دوسرے تیسرے دن وہ پکوان تیار کر کے رکھے. اور صفائی ستھرائی کس کو پسند نہیں ہے؟ کئی مرتبہ شوہر گھر سے نکلتا ہے اور بیوی ٹی وی چالو کرتی ہے، فون چالو کرتی ہے، دن بھر اسی میں مصروف رہتی ہے، اور شام کو جب اس کے آنے کا وقت ہوتا ہے تو گھبرائی ہوئی اٹھتی ہے اور آنگن میں پانی بہاتی ہے. ایک شلوار کا پائچہ اونچا، ایک نیچا، دوپٹہ گلے میں پڑا ہوا ہے، بال بکھرے ہوئے ہیں، اور جھاڑو لگا کے پانی کھینچ رہی ہے. آنے والے شوہر کو یہ لگتا ہے کہ میری بھی بہت کام کرنے والی ہے، حالانکہ یہ کام چور ہے، یہ تو شوہر کے خوف سے، شوہر کو دکھانے کے لیے ابھی کام نکال کے بیٹھی ہے، اور اپنی کنڈیشن اتنی ڈینجر بنائی ہے کہ شوہر جب گھر میں داخل ہوتا ہے اس کو بھی دیکھ کے ڈر لگتا ہے کہ یہ اپنے والی ہے یا کام والی ہے. وہ سمجھتا ہے کہ یہ اپنے والی ہے یا کام والی ہے، اس لیے کہ بال بکھرے ہوئے ہیں، دوپٹہ گلے میں ہے، ایک پائچہ اونچا ہے، ایک نیچا ہے، تو اپنے والی کی یہ کنڈیشن تو کبھی دیکھی ہی نہیں. تو یہ کام چوری ہے، یہ شوہر کو دھوکہ دینا ہے. حالانکہ دن بھر کام کاج کا تھا، شام کو جب وہ آنے والا تھا اس وقت تو اپنے آپ کو دلہن کے انداز میں پیش کرنا چاہیے، کہ اس کو دیکھ کے اس کی ساری تھکن دور ہو جاتی. اسی طرح شوہر کا بھی مزاج کچھ کم نہیں ہوتا. صبح کو جاتا ہے تھکا ہارا، گیرج میں کام کر کے آتا ہے، گریس کے آئل کے کپڑے ہوتے ہیں، میلا کچیلا ہوتا ہے، چہرے پہ بھی 12 بجے ہوئے ہوتے ہیں، چہرے پہ بھی گریس اور آئل کے اثرات ہوتے ہیں، ہاتھ بھی کالے پیلے، اور آ کے چاروں خانے چت آ کے چارپائی پہ لیٹ جاتا ہے، تھوڑی دیر میں سو جاتا ہے، رات کو 9-10 بجے اٹھتا ہے، نہ کھانے کا ٹھکانہ، نہ پینے کا ٹھکانہ، نہ نماز کا ٹھکانہ. اب رات کو اس کو محبت کا جوش چڑھتا ہے اور سوچتا ہے اسی حالت میں اپنی بیوی کو حق کرے، اسی حالت میں بیوی کو قریب کرے. اب بتائیے جب شوہر کے اندر مرے ہوئے کتے جیسی بدبو آ رہی ہو تو بیوی کو خاک محبت ہوگی، اس سے خاک محبت ہوگی اس سے، اس کے قریب آنے کی. اور کئی مرتبہ بیوی کا بھی یہی حال ہے،
بال بکھرے ہوئے ہیں، پسینے کی بدبو جسم میں پھوٹ رہی ہے، صفائی ستھرائی کا کوئی خیال نہیں، منہ میں نہ الائچی ہے، نہ کوئی خوشبودار پان ہے، نہ کوئی ایسی چیز ہے جس سے شوہر کو رغبت ہو، اس کو اٹریک ہو، اسی حالت میں شوہر کو قریب کرنا چاہتا ہے، شوہر کو قریب آتے کے ساتھ اس سے بدبو پھوٹتی ہے، نظر آتی ہے. تو جب بیوی کا یہ حال ہو کہ اس میں بھی مرے ہوئے کتے کی بدبو آتی ہو تو شوہر کہاں سے پیار اور محبت کرے گا؟ تو دونوں کو چاہیے کہ صاف ستھرے رہیں، بیوی کو بھی چاہیے کہ صاف ستھرا رہے، شوہر کو بھی چاہیے کہ وہ صاف ستھرا رہے، اور دونوں کو چاہیے کہ وہ دیندار اور تقوی کے ساتھ زندگی گزاریں. جو عورت اور جو شوہر قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، تلاوت کر کے زندگی گزارتا ہے، اس کے چہرے پہ تلاوت کا ایک نور سج جاتا ہے. اسی طرح جو عورت تلاوت کرتی ہے، ذکر و اذکار کرتی ہے، درود شریف پڑھتی ہے، ایک خاص قسم کا نور اللہ پاک اس کے چہرے پہ سجا کر رکھتے ہیں. اس کے علاوہ دونوں صدقہ خیر خیرات کریں، دونوں اللہ کی محبت میں وقت گزاریں، دونوں اللہ اور اس کے رسول کے تذکرے اپنی زبان پہ جاری رکھیں، دونوں گھر کے اندر شرم و حیا کا رواج دیں، بے پردگی سے بچیں اور توہین سے بچیں، بے حرمتی سے بچیں، بے ادبی سے بچیں، زبان پر قابو رکھیں، منہ کو صاف ستھرا کریں. کئی مرتبہ نہ شوہر مسواک کرتا ہے برش کرتا ہے، نہ عورت مسواک کرتی ہے برش کرتی ہے، بلکہ دونوں گٹکا کھاتے ہیں، گٹکا ماسٹر ہوتے ہیں دونوں. اب گٹکا جو ہے نا GUT گٹ اور KHA گٹ کھا، اس میں اگر ٹی کو نکال دیں پھر پڑھو یہ کیا بنتا ہے، بس یہ وہی کھاتے ہیں. گٹ کھا، اس میں ٹی کو مٹا دو، ٹی کو سائلنٹ کر دو، مٹا دو، اس کو پڑھو ہی مت، پھر دیکھو پڑھ کے کیا بنتا ہے. گو کھا، تو یہ گو کھاتے اور کیا کھاتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے 32 دانتوں کی نعمت عطا فرمائی ہے، چمکتے دمکتے، جی ان کو کھا کھا کے ایسا کر دیتے ہیں جیسے کسی کچے جانور میں منہ مار کے آئے ہوں. وہ عورتیں کتنی بہادر ہوتی ہیں، کتنی باہمت ہوتی ہیں جو ایسے شوہروں کو برداشت کرتی ہیں، واقعی وہ تو سیدھی جنت میں ہی جائیں گی. اس لیے اللہ پاک نے جو نعمتیں ہمیں عطا فرمائی ہیں ہم ان نعمتوں کی قدردانی کریں. اللہ نے ہمیں ناخن دیے ہیں، اکثر عورتوں کا یہ حال ہے کہ وہ کتے بلی کی طرح اپنے ناخن کو بڑھا کے رکھتی، حالانکہ جانور ناخن نہیں کاٹتے. تو اگر مومن عورت اپنے ناخن نہیں کاٹے گی، بڑھائے گی، تو اس کی مشابہت تو جانوروں کے ساتھ ہو گئی. نیز جو ناخن بڑے رکھتی ہے ان ناخنوں کے نیچے کتنے ہزار بیکٹیریا پلتے ہیں، اور استنجا خانے میں وہ کیا کرتی ہوں گی، وہ کیا دھو کے آتی ہوں گی اور کیا کچھ لے کے آتی ہوں گی. اگر مجھے پتہ چل جائے کہ میری روٹی کسی ایسی عورت نے بنائی جس کے ناخن بڑے ہوئے ہیں، مجھے تو وامٹ آتی ہے، قے آتی ہے، میں تو کھانا ہی نہیں کھاتا. اس لیے میری ماں بہنوں، میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے صفائی ستھرائی کو آدھا ایمان کہا ہے. ہر جمعہ جمعرات کو ہفتے کے اختتام پر اپنے ناخنوں کو صاف کریں، ناخنوں کو صاف کریں. لباس سلیقے کا پہنیں، زیورات سلیقے کے پہنیں، ہلکے پھلکے میک اپ کا استعمال کریں، خوشبو کا استعمال کریں، اور وہ بھی شوہر کو خوش کرنے کے لیے، شوہر کا دل خوش کرنے کے لیے. پھر دیکھیے اللہ پاک زندگی میں کیسی برکت عطا فرماتے ہیں. جو عورت اپنے شوہر کو اپنے قابو میں رکھتی ہے، اپنی محبت کے ذریعے سے، اپنے بناؤ شنگار کے ذریعے سے، وہ عورت کامیاب زندگی گزارتی ہے. اور جس عورت نے اپنے شوہر کو قابو میں نہیں کیا، پھر اس کو کوئی اور قابو میں کرتا پھرتا ہے، اور اس کا شوہر پھر کسی اور کے پیچھے پڑتا ہے. یہ جو معاشرے کے اندر بےہودگی آ رہی ہے، ہر آدمی اپنی بیوی کو پسند نہیں کرتا، دوسرے کی بیوی کو پسند کرتا ہے. یہ حرمت اس لیے آ رہی ہے کہ بیویوں نے اپنے شوہر کو قابو کرنا نہیں سیکھا، اور شوہروں کو اپنی بیوی کو بہلانا نہیں آیا، اس کے ساتھ وقت گزارنا نہیں آیا. دونوں کو چاہیے کہ وہ صفائی ستھرائی کا اہتمام کریں، صفائی ستھرائی کا اہتمام کریں. آج کل کی عورتوں کا حال یہ ہے، گھر میں رہتی ہیں بنگن کی طرح اور گھر کے باہر نکلتی ہیں دلہن کی طرح. جہاں کسی فنکشن میں جانا ہو، جہاں کسی شادی بیاہ کی دعوت میں جانا ہو،
ایسا زرق برق لباس پہن کے جائیں گی کہ شوہر کو اگر راستے میں مل جائے تو شوہر بھی گوشہ پردہ کرنے والا بن جائے کہ پتہ نہیں یہ کس کی گھر والی ہے. ارے کسی کی گھر والی نہیں ہے، تیرے والی ہے. سوچے گا میرے والی تو ہو ہی نہیں سکتی، اس لیے کہ میرے والی تو اتنی اچھی کبھی ہوتی ہی نہیں ہے. وہ آج تیرے لیے نہیں سجی، وہ تو دنیا کے لیے سجی ہے. وہ تجھے دکھانے کے لیے نہیں سنوری، وہ تو کسی اور کو دکھانے کے لیے سنوری ہے. وہ تو آج پتہ نہیں کتنوں پہ جال ڈالنے کے لیے گھر سے نکلی ہے، اور پتہ نہیں کتنوں کو زنا کی دعوت دے کر آئے گی، اور کتنی آنکھ والے مردوں کو کہیں گی اے مردوں اپنی آنکھوں کے کیمرے سے میرا فوٹو لے لو، مجھے اپنے دل اور دماغ میں سنبھالو، اور پھر رات کو جب آنکھیں بند کر کے سونا تو میرے تصور میں سونا اور مجھ سے زنا کرنا. تو جو عورت بے پردہ ہو کے اپنے گھر نکلتی ہے وہ زنا کی داعیہ بن کے نکلتی ہے، وہ زنا کی دعوت دینے کے لیے نکلتی ہے کہ مردو یہ آنکھ والو اپنی آنکھوں کے کیمروں سے میرا فوٹو لو اور میرے دل اور دماغ کو میرے فوٹو کو دل اور دماغ میں میموری میں بسا کے جاؤ. جب تنہائی میں تمہاری آنکھ لگے، جب تنہائی میں تم کبھی لیٹو تو مجھے حق کرنا، مجھے چومنا، مجھے چاٹنا، جو چاہے تم کرنا. سمجھ رہے ہیں بے پردگی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یہ تفصیل ہے اس کی. جو عورت، جو جوان لڑکی، جو شادی شدہ عورت بے پردہ گھر سے نکلتی ہے وہ در حقیقت اپنے اندر زنا کروانے کا جذبہ رکھتی ہے. تبھی تو وہ مردوں کو اس بات کی دعوت دے رہی ہے کہ مجھے نظارہ کرو اور مجھے دیکھو. اللہ ہماری ماں بہنوں کی حفاظت فرمائے. اور جو باحیا ہوتی ہے، باشرم ہوتی ہے، وہ تو سیدھا سادہ لباس پہن کر کالا برقع اس کے اوپر کر کے پردہ کر کے نکلتی ہے تاکہ میرے لباس پہ کسی کی نظر نہ پڑ جائے، میرے اعضائے بدن پہ کسی کی نظر نہ پڑ جائے. ایک اللہ کے بہت بڑے ولی تھے، وہ کسی علاقے میں پہنچے بسنے کے لیے. پتہ چلا یہاں کا بادشاہ، اس نے بہت زیادہ غریبوں پہ ٹیکس لگایا ہے اور کہا ہے کہ اگر اتنے پیسے مجھے فلاں تاریخ تک نہیں پہنچاؤ گے میں تمہیں بھوکا مار دوں گا، پانی کی سپلائی بند کر دوں گا. وہ جو بزرگ تھے ان کی اہلیہ کے پاس کچھ زیورات تھے، انہوں نے اس کو جمع کیا اور کسی امانت دار شخص کو بلا کر کہا یہ بادشاہ کو کہہ دو کہ اتنا کچھ ہمارے پاس تھا، جو کچھ تھا وہ آپ کے قدموں میں رکھ رہے ہیں، باقی ہمارے پاس دینے کو کچھ نہیں ہے. چنانچہ لے کر گئے. بادشاہ بڑا خوش ہوا، اچھا سونے چاندی کی پوٹلی میرے پاس آئی ہے. تو اس نے اس کو کھولا اور کہا یہ کس نے دیا؟ تم تو یہ کہہ رہے تھے ہم غریبیں نہیں دے سکتے، یہ کس نے دیا؟ کہ فلاں کوئی اللہ کے ولی آئے ہیں، ان کی گھر والی نے اپنی زندگی کے سارے زیورات نکال کر دیے ہیں کہ لوگوں کی طرف سے اس کو ٹیکس کے طور پہ دے دیا جائے تاکہ لوگوں کا پانی بند نہ ہو. بادشاہ نے کہا اچھا اتنے بڑے اللہ کے ولی کی عورت نے اتنی بڑی قربانی دی کہ اس کو واپس لے جاؤ اور کہہ دو کہ میں نے ٹیکس معاف کر دیا. جب وہ زیور لے کر جایا گیا اور ٹیکس کے طور پہ ان کے سامنے رکھا گیا، واپس رکھا گیا، تو ان کی اہلیہ نے پوچھا کیا اس ظالم بادشاہ نے اس پر نظر ڈالی تھی؟ دیکھا تھا کہ ہاں، اپنے ہاتھ سے اس پٹلیا کو کھولا، اس کو دیکھا کہ جس میرے زیور پر ظالم بادشاہ کی نظر پڑی ہو وہ زیور میں کبھی اپنے جسم کے قریب نہیں کر سکتی، اس کو دے دو اور اس کو صدقہ کر دو. تو تقوی والی عورتیں تو ایسی ہوتی ہیں. یہ ہماری ماں بہنوں کو کیا ہو گیا؟ جو جوتی چپل پہنتے ہیں تو اس لیے کہ لوگ دیکھیں گے تو کیا کہیں گے. لوگوں کو معیار بنا کر جوتی چپل خریدتی ہیں، ہینڈ پرس خریدتی ہیں، لباس خریدتی ہیں، حالانکہ ان کے نزدیک تو معیار یہ ہونا چاہیے میرا شوہر دیکھے گا تو خوش ہوگا کہ نہیں ہوگا، میرا شوہر دیکھے گا تو میں اس کو پسند آؤں گی کہ نہیں آؤں گی. ہونا تو یہ چاہیے تھا. یہ بتاؤ آپ میں سے کس آدمی نے اس ہال کا انتخاب کیا ہے؟ یہاں پروگرام رکھنے کے لیے کس نے انتخاب کیا ہے؟ آ کر کبھی دروازے پہ سونگا کہ یہاں کسی مرے ہوئے جانور کی بدبو آ رہی ہے؟ اس حالت میں بیٹھنا کتنا مشکل ہے. یا تو سب کے سب ماشاءاللہ بے حس ہیں تو میں کہہ دوں گا کہ میں بے حسوں کی بستی میں جا کر آیا ہوں، بیان کر کے آیا ہوں، میرا بھی ایک ریکارڈ بن جائے گا. لا حول ولا قوت الا باللہ. بہرحال اللہ سے دعا ہے عورت اور مرد دونوں کو چاہیے کہ وہ شریعت کے آداب کے مطابق زندگی گزاریں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزاریں اور شریعت کے آداب کو سمجھیں. دوائی ملتی ہے دوائی کی دکان پر، سبزی ملتی ہے سبزی کی دکان پر، کپڑا ملتا ہے کپڑے کی دکان پر، دین ملتا ہے دینداروں کی صحبت میں، ان کی صحبت اختیار کریں، دین کی کتاب پڑھیں، جماعت میں وقت لگائیں، بزرگان دین کی مجلسوں میں وقت لگائیں. آج کل انٹرنیٹ کے ذریعے، فون کے ذریعے سے گھر بیٹھے بیانات سن سکتے ہیں، ملفوظات سنیں، بیانات سنیں اور ان سے وہ چیزیں لیں جس پر ہمیں عمل کرنا ہے. اگر اس پر عمل کریں گے، اس طرح زندگی گزاریں گے تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ
ضرور امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے معاشرے کو ڈیولپ کریں گے، ہمارے معاشرے کے اندر خیر آئے گی، ہمارے گھر کے اندر برکتیں آئیں گی، ہمارے گھر کے اندر اللہ رب العزت رحمتیں برسائیں گے اور ہمارا گھر چلتا پھرتا جنت کا نمونہ بنے گا۔ آج عورتوں کی تربیت نہیں ہے، اسی لیے بچوں کی تربیت نہیں ہے، اور جب بچوں کی تربیت نہیں ہے اسی لیے آج مسجدیں آباد نہیں ہیں، مسجدوں کے اندر شور ہنگامہ ہے، اس لیے کہ گھروں کے اندر اس بات کو سمجھایا نہیں جاتا کہ تم بڑوں کے درمیان جا رہے ہو تو تمہیں کس طرح سے رہنا ہے، جب بڑے ملے تو ان کو سلام کرو، ان کے سامنے نظریں جھکا کے رہو، ان کے سامنے ادب سے بیٹھو، ان کی خدمت کرو، ان کا سہارا بنو۔ جب ماں یہ تعلیم دے دی، جب ماں یہ تعلیم دے گی، ماں جب یہ تعلیم دیتی تھی تو گھر اور باہر سب کا سب جنت کا نمونہ نظر آتا تھا۔ جب سے ماں کا یہ مدرسہ بند ہوا ہے، گود کا یہ مدرسہ خراب ہوا ہے، جب سے ماں کا ماحول بگڑا ہے تب سے معاشرہ بگڑ گیا ہے۔ اس لیے ہم اگر چاہتے ہیں معاشرہ بگڑا ہوا معاشرہ سنورے، بگڑے ہوئے گھر کے حالات اچھے ہوں، تو اس بات کی کوشش کریں ہم اپنے گھر کو جنت کا نمونہ بنائیں، اور وہ بنے گا تب جب گھر کی تعلیم مضبوط ہو، گھر کے اندر تعلیم کریں، گھر کے اولادوں کی تربیت کریں، اور گھر کے اندر دین کو رواج دیں، دینی کتابوں کا مطالعہ ہو، دینی کتابوں کی تعلیم ہو۔ اس کے عام ہونے سے انشاءاللہ ایک بہت بڑا انقلاب آئے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ میں سب کو توبہ کے کلمات پڑھاتا ہوں، میرے پیچھے پیچھے ہم انفرادی توبہ بھی کریں اور اجتماعی توبہ بھی کریں، سب کے ساتھ مل کر بھی اللہ سے معافی مانگیں، اور اکیلے اکیلے میں بھی اللہ تعالیٰ سے توبہ اور استغفار کرتے رہیں۔ پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہ کا شکر، یہ کلمات پڑھنے کے بعد سب کے سب توبہ طائب ہو گئے۔ اللہ توبہ کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 5 وقت کی نمازوں کا اہتمام کریں، ایک پارہ قرآن پاک کی تلاوت کیا کریں، ایک تسبیح استغفار کی، ایک درود شریف کی، ایک تیسرے کلمے کی صبح شام پڑھنے کا معمول بنائیں۔ انشاءاللہ یہ اعمال اگر کریں گے اس کی برکت سے اللہ دوسرے اعمال کی توفیق عطا فرمائیں گے۔ مختصر دعا کر لیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت هو رب العرش العظیم۔ اللہ جی ہم ظاہر میں آپ کے بندے، حقیقت میں نہایت گندے، اللہ ہمارے دلوں کی گندگی کو دور فرما، ہمیں اپنی بندگی کا سلیقہ عطا فرما، شرمندگی والے کاموں سے ہماری حفاظت فرما، برے دن سے، بری بات سے، بری رات سے، برے انجام سے ہماری حفاظت فرما، سوء خاتمہ سے ہماری حفاظت فرما۔ اللہ جی یہ ہاتھ اٹھائے جانے کے قابل نہیں اور یہ زبان کو سوال کرنے کے قابل نہیں، اللہ جی آپ سے نہ مانگے تو کس سے مانگے، آپ سے سوال نہ کرے تو کس سے سوال کریں۔ اللہ ایک کمزور، ایک قوی کے دروازے پر، ایک سائل، ایک سخی کے دروازے پر حاضر ہے، اللہ ہم سب کو معاف کر دیجئے۔ اس شہر کی حفاظت فرما، شہر میں رہنے والے اہل ایمان کی حفاظت فرما، زندگی میں تقوی عطا فرما، ایمان میں برکت عطا فرما، روزی میں برکت عطا فرما، صحت میں برکت عطا فرما، غلہ سبزی ترکاری میں برکت عطا فرما، پھلوں اور پھولوں میں برکت عطا فرما، آل اولاد میں برکت عطا فرما، کاروبار میں برکت عطا فرما، گھر بار میں برکت عطا فرما، ایمان اعمال میں برکت عطا فرما۔ اللہ ہم سب کو ایسا بنا دیجئے ہم آپ کو پسند آ جائیں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔